تین دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین پانی کے اس مسجد کو امام بارگاہ کو بنانے والوں کے مرحومین کو استاد شہید سید جعفر شہید قاسم سلیمانی کے روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیج لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستغفرین ویہلک ملوکا ویستخلف الآخرین والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات. صلوات بھیجتے محمد. عزاداران شہید الشہداء ایام سفر کا آغاز ہے اور یقیناً غم اور حزن جو ہے وہ اس مہینے کے نام میں ہے. یہ مہینے کا نام ہی آتا ہے تو غم کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. عجیب ہے اس مہینے کے جو اعمال ہیں اگر آپ مفاتیح کھولیں اس مہینے میں مشکلات ویسے ہی ہیں. اسی لیے کچھ دعائیں تعلیم کی گئی ہیں جو ہر روز اس مہینے میں پڑھیں تاکہ مصیبتیں اور مشکلات کم ہوں زندگی سے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی مصیبت ہوئی ہے تاریخ میں اس مہینے کے اوپر کہ پروردگار بھی ہمیں بہت ساری مشکلات سے بچانا چاہتا ہے. عزیزان محترم مجلس جو ہے وہ سید الساجدین کی ہے زین العابدین کی ہے تو کوشش تو یہی ہو کہ بہرحال گفتگو اسی پیراہے میں کی جائے. لیکن بہرحال ساری گفتگو جو ہے وہ انہی کی گفتگو ہے. خدا جب قرآن میں کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو پوچھا گیا یہ ذکر کیا ہے تو یہ فرماتے ہیں نحن ذکر اللہ ہم اللہ کا ذکر ہے. یعنی یہی وہ ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے. عزیزان محترم روز قیامت ہوگی آپ کے اذان عالی کو معطر کرنے کے لیے کہ روز قیامت میں شخص کو لے کے جایا جا رہا ہوگا جہنم کی طرف. جب وہ جائے گا کہے گا کہ کوئی ہے معاملہ جو میں بچ جاؤں. کہا تمہارے اعمال نہیں ہے کہ تمہیں بچایا جائے. کہا پھر بھی کہاں وہ ایک ہستی ایسی بیٹھی ہے اگر ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں اگر بچا لیں تو کچھ ہو سکتا ہے. تو اس شخص کو لایا جاتا ہے رسول مصطفیٰ محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پیغمبر کی خدمت میں لایا جاتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ
کچھ آپ ہی کیجیے، یہاں تو چارہ ساز کچھ نہیں ہے انسان کے پاس، کیا ہے؟ تو رسول خدا ایک پرچی نکالتے ہیں، کاغذ، اور اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پرچی آتی ہے اس کے اعمال بھاری ہو جاتے ہیں، وزنی ہو جاتے ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ صاحب پوچھتا ہے کہ یہ کیا تھا اس کاغذ میں کہ جس نے مجھے نجات دے دی؟ تو کہا یہ وہ صلوات ہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والا صلی اور یہ صلوات ہیں، یہ جو تم صلوات بھیجتے تھے، کیوں بھیجتے تھے؟ کیونکہ ان اللہ بھی ملائکہ بھی، اب جو کام اللہ اور ملائکہ کر رہے ہوں تو مومنین کیوں نہ کرے؟ رضوان محترم، یہی وہ چیزیں ہیں جو وہاں بچائیں گی، اور نہ صرف وہاں، یہاں بھی بچائیں گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہاں کے لیے کام کیے جائے اس کی دنیا ٹھیک نہ ہو۔ دنیا ٹھیک تبھی ہوگی کہ جب ہم اس دروازے کو کھٹکھٹائیں گے۔ یہ وہ در ہے وقت، کیونکہ بہرحال ہمیشہ کی طرح وقت محدود ہی ہوتا ہے گفتگو کا بھی، اور بہرحال آپ صبح سے ماشاءاللہ آئے ہوئے، خدا آپ کے آنے کو قبول کرے، خدا ان مجالس کو جنہوں نے قائم کیا ہے وہ قبول ہو، اور مجالس کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ آپ پہلی محرم سے لے کر دن میں پتہ نہیں کتنی مجلسیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ ہم جو مجلسوں میں آتے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ جو ہمیں ہر دفعہ بلا رہے ہیں، بار بار بلا رہے ہیں، ہر روز بلاتے ہیں، دن میں ایک دفعہ کئی دفعہ بلاتے ہیں، وہ کیوں بلا رہے ہیں آپ کو؟ وہ کچھ چاہتے ہیں آپ سے۔ تو کیا ہم جب ان کے دروازے پہ جاتے ہیں تو ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں ان کے در سے؟ تابوت برآمد ہوگا شبی، آپ دعا مانگیں گے، علم پہ جائیں گے آپ دعا مانگیں گے، مجلس میں آتے ہیں آپ دعا مانگتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ جب کوئی چھوٹا آدمی کسی بڑے کی خدمت میں جاتا ہے تو کوئی ہدیہ لے کے جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کے جاتا ہے، تو ہم ان کی خدمت میں کیا لے کر آئے ہیں؟ نہیں، آپ کو بلایا ہے نا، آپ کو کس نے بلایا ہے؟ آپ کو مولا بلاتے ہیں تو آپ مجلس میں آتے ہیں، آپ کی یہ قبولیت ہوتی ہے تو آپ آتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے وہ تو ہماری ہر چیز کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی خدمت میں کیا لے کر آئے؟ ہم سے بھی تو کچھ مانگ رہے ہیں، وہ کچھ تقاضا ہے یا نہیں ہے؟ اگر تقاضا نہ ہوتا تو میرا امام روز عاشورہ، عصر عاشورہ جب کوئی نہیں تھا پھر بھی یہ کہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو استقاضا ہے یہ قیامت تک ہر شخص سے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا آپ کو کس کی مدد؟ مولا آپ کو کیسی مدد چاہیے؟ کہا نہیں، ہمیں نہیں، خدا کے دین کو تمہاری ضرورت ہے، اور جب تم خدا کی مدد کرو گے تو اصل میں وہ خدا ہے جو تمہاری مدد کر رہا ہے۔ خدا نے نظام ایسا بنایا، عزیزان محترم، دنیا بنی ایسی ہے کہ انسان جب اس میں اترا ہے تو امتحان میں مبتلا ہے، آزمائشوں میں مبتلا ہے۔ یہی امتحان، یہی آزمائشیں اسے دیکھنے کے لیے ہیں کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا، میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے۔ اور خدا کو کوئی تھا، خدا خالق ہے، بے نیاز ہے، اس کو ہماری نمازوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی سجدوں کی ضرورت ہے۔ ہم جب تک اس کو سجدہ کریں گے تو خدا کہے گا ہاں دیکھو میرا بندہ تھا، میری بارگاہ میں آیا ہے۔ عزیزان، اس نے نظام ایسا بنایا ہے۔ اب آپ سوال کریں بھائی خدا کو کیا ضرورت ہے نماز کی، خدا کو روزے کی کیا ضرورت ہے، خدا کو صدقے کی، نفاق کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے، خدا کو کوئی ضرورت نہیں تھی، خدا بس چاہتا تھا میں پہچانا جاؤں، اور اس پہچان کے لیے اس نے ان کو خلق کیا ہے۔ یہ ہے، اس نے اپنی، خدا کی مرضی ہے، خدا جسے چاہے خلق کرے۔ اس لیے جو ہے وہ پروردگار ان کی خلقت کو پہلے خلقت نوری میں تبدیل کیا۔ امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد
فرماتے ہیں کہ پروردگار نے جب اس حضرت آدم کو وجود میں روح کو پھونکا تو امتحان تھا. امتحان کس کو کہتے ہیں؟ آپ سب ماشاءاللہ جوان بچے بیٹھے ہیں. اگر آپ کو پتا ہو کہ پیپر یہ آئے گا تو آپ پورا سال محنت کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں امتحان میں، آپ نے بولا پھر پوری کتاب پڑھنی ہے، پوری کتاب پڑھیں گے. اب استاد کی مرضی کوئی بھی امتحان دے دے. تو اگر امتحان پتہ ہو تو پھر امتحان کیسا؟ امتحان تو وہی ہے جو مجہول ہو، جس کا پتہ نہ ہو. تو پروردگار نے خاک کو بنایا، طینت کو بنایا اور کئی عرصے رکھا رہا. یہ ملائکہ گزرتے تھے، دیکھتے تھے یہ ہے کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں تھی اتنی. پھر پروردگار نے اس میں اپنی روح کو پھونکا، اس نور کو پھونکا اور پھر مجہول رکھا. اب کہا اس کو سجدہ کرو. اب جو ملائکہ تھے وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، مقرب ہو گئے خدا کی بارگاہ میں. اب اس نے سجدہ نہیں کیا. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو خاک سے ہے، میں نار سے ہوں، یعنی میں افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ بھول گیا کہ پروردگار نے اسے جو سجدے کا حکم دیا ہے وہ نہیں، اپنا امر ہے جس کا سجدے کو حکم دے رہا ہے. خدا نے امر کیا کہ سجدہ کرو، کرو سجدہ. خدا کا امر تھا، مجہول تھا. مولا متقیان کہتے ہیں اگر خدا چاہتا تو اس نور کو ایسی صورت میں دکھاتا کہ ملائکہ دیکھ کر مبہوت ہو جاتے، ایسی خوشبو دیتا کہ پورے وجود سے یہ معطر ہو جاتے. مگر خدا نے چھپا کر ملائکہ کا امتحان لیا. اگر وہ چاہتا تو واضح کر دیتا، نہیں کیا. کیوں؟ دیکھنا چاہتا تھا یہ میرے امر کی کتنی اطاعت کرتے ہیں. یہی اطاعت کو پروردگار نے اسی ولایت کو ہمارے درمیان میں بھیجا، اسی درمیان میں بھیجا. اور یہی ولایت انبیاء کے ذریعے سے آتی رہی. ہر زمانے میں ان کو پہچاننے میں کچھ لوگ پہچان گئے، کچھ لوگ نہ پہچان پائے. امتحان تھا، کچھ نے امتحان لیا. حضرت یعقوب کا فرزند حضرت یوسف، سارے بھائی ہیں، امتحان رکھا، نہیں پہچان پائے. بھائی کو کنویں میں پھینک کے آ گئے، بھائی کو کنویں میں نہیں پہچان پائے. اس الفت کو جو اللہ کے نبی کے دل میں تھی اس ولی کے لیے نہیں پہچان پائے، دھوکہ کھا گئے. باپ اس بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہے. وہ پہلے دن کہہ دیتے کہ یہ نبی ہے، نہیں، مجہول رکھا. امتحان، یہی امتحان بڑھتا گیا، آتا گیا. فرعون جو کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا خدا، اپنے آپ کو کہتا ہے نا ربکم الاعلیٰ، عورتوں کو زندہ رکھو، بچوں کو مار دو، مردوں کو مار دو. حضرت موسیٰ فرعون کے گھر میں پلا بڑا. کیوں؟ امتحان. وہ جسے تم وہاں مار رہے تھے وہ تمہارے اپنے گھر میں پرورش پا رہا ہے. بھئی یہ ہے خدا کا نظام کہ تم جتنی محنت کر لو اللہ کے ولی کو مارنے کے لیے، اللہ تمہارے ہی درمیان سے ولی کو باہر لے آئے گا. تم جتنی کوشش کر لو، تم آج جتنی کوشش کر لو دنیا کی حکومتوں کو، اس غاصب حکومت کو قبول کرنے کے لیے، تم جتنی کوشش کر لو مکہ مدینہ کو قبضے میں کرنے کے لیے، تم جتنی کوشش کر لو ان سارے مسلمانوں کو اپنی طرف بلانے کے لیے، یاد رکھو وہ جو غیبت میں ہے وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے. جب فرعون کے کاخ سے وقت کا نبی آ سکتا ہے تو تم پوری طاقت لے کر مکہ پہنچ جاؤ. پھر بھی وہ یوسف زہرا کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کہے گا انا بقیت اللہ.
کچھ پتا ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ یہاں نمرود نے آگ روشن کی ہے، آگ لگائی، بہت بڑی جگہ پر آگ لگائی، چھوٹی سی آگ نہیں تھی، اتنی آگ تھی کہ اللہ کے ولی کو جھونکنے کے لیے سہارا لیا کہ دور سے جائے وہ، اتنی آگ تھی کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکا، مگر تم کیا سمجھے اس آگ کو جسے تم نے لگایا ہے یہ کس کی حکومت میں ہے؟ کس کی حکومت میں ہے؟ جب گئے آگ صرف بجھی نہیں، ٹھنڈی نہیں ہوئی، سلامتی والی ہو گئی۔ یعنی کیا؟ یعنی استاد ہمارے فلسفے کے بیان کرتے ہیں کہ آگ کی ملکیت ہے جلانا، آگ کا کام ہی جلانا ہے، اگر آگ جلائے نہیں تو وہ آگ نہیں ہے، آپ بولیں گے بھئی ایسی ہے، آگ کی حکومت ہے جلانا، خدا نے آپ سے اس کی حکومت کھینچ لی۔ تم کیا سمجھتے ہو جو آگ جمع کر رہے ہو، یہ میزائل بنا رہے ہو، یہ طاقتیں دکھا رہے ہو؟ کچھ نہیں ہو سکتا، تم جو کر سکتا ہے کر لو۔ 61 ہجری میں بھی وہ جو کر سکتا تھا اس نے کیا، جو کر سکتا تھا کیا، مدینہ کو خریدا، بصرہ کو خریدا، اس کو خریدا، اس کو خریدو، اس کو بیچو، اس کو خریدو، اس کو خوف دو، حتیٰ کوفہ ابن زیاد لبادہ اڑ کے آ گیا، جو کر لو، جتنا کر لو۔ کتنی بڑی حکومت تھی، کتنے سب خاموش تھے، سارے درباری، سارے وزیر، سب، میں باقی نام نہیں لیتا لوگ برا مان جائیں گے، سب خاموش تھے۔ کہاں تھے سب؟ تم کیا سمجھے تم مسند رسول پہ آگے بیٹھو گے تو تم جو دل چاہے کرو گے؟ نہیں، اللہ کا ولی بہت نہیں لایا، تھوڑے سے لایا۔ تم نے کربلا نہیں بلایا، اس نے تمہیں کربلا بلایا، اس نے تمہیں کربلا۔ تم کیا سمجھتے ہو کربلا راستہ روکا؟ نہیں، یہ تو چاہتے تھے مکہ میں ہی احراموں میں مار دیں، یہ تو چاہتے تھے رستے میں ختم ہو جائیں۔ نہیں، ولی جانتا تھا ایسی جگہ بناؤں گا قیامت تک اس جگہ کے نام سے یزید گھبرائے گا، قیامت تک گھبرائے گا۔ جب بھی کربلا کا ذکر ہوگا وقت کا یزید کانپنے لگے گا۔ یہی اس کی کپکپاہٹ ہے، یہی اس کی کپکپاہٹ ہے۔ وہ گھبراتا ہے اس عزاداری سے، وہ گھبراتا ہے اس معظم مجلس جلوس سے۔ کیوں؟ پتہ ہے کہ یہی کربلا والے ہیں، یہی کربلا، یہ پیٹتے اپنا سینہ ہے مگر تماچا ہمارے منہ پہ مارتے ہیں۔ عزیزانا، وہ اسی کو روکنا چاہتا ہے۔ اتنا شور کیا ہے؟ یہ نکلے میں عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت۔ بھائی یہ بھی عظمت صحابہ ہے، یہ بھی عظمت اہل بیت ہے۔ آئیے، حسین سے بڑا صحابی کوئی ہے ہی نہیں، بھائی ہے کوئی؟ بھائی اس سے بڑا کوئی صحابی نہیں، اس سے بڑا کوئی اہل بیت نہیں۔ آؤ، خود ہی تم کہتے ہو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ بھائی یہی تو ہے کربلا۔ اب اگر کوئی بہرحال آپ کے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ ہی ہے، کوئی غلط بات آگے کہہ دے تو آپ بھی کہتے ہو بھائی غلط ہو گئی، تو بھائی غلط ہر جگہ ہے، کوئی بھی غلط کو صحیح نہیں مانتا، باش ہو، غلطی یہاں بھی غلطی وہاں بھی ہے، لیکن اس غلطیوں میں اصل ہدف کو مت گھماؤ۔ اور یہ جو غلطیاں ہیں نا دونوں طرف، یہ غلطیاں کوئی اور کرواتا ہے اور اصل ہدف سے دور کرواتا ہے۔ بھائی ایک نے کیا، کچھ بھی کیا، اب آپ پورے جلوسوں میں پابندی لگاؤ، اب آپ مجلسوں میں پابندی لگاؤ گے؟ نہیں، ہم تو دعوت دیتے ہیں، آئیے، ہماری مجلس میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے جانے محترم، یہ سید الشہداء کی مجلس ہے، یہ حسین کی مجلس ہے، وہ حسین جو کہ امت کی اصلاح کے لیے آیا ہے۔ ابھی ہو ہی نہیں سکتا امام حسین کی مجلس ہو اور اس میں کوئی دوسرا فرقہ، حتیٰ دوسرا مذہب بھی آ جائے،
ہندو آ جائے، مسیح آ جائے، کوئی بھی آ جائے، حسین جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ عزیزان، اور سمجھے امام کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے امام۔ تم کیا سمجھے امام کو؟ تم سمجھے شخص تھا، آیا ختم کر دیں گے ختم ہو جائے گا؟ نہیں، یہ معاملہ صرف اس عالم کا ہی نہیں ہے۔ امام ہم میں ہر وقت، ہر لمحے، ہر عالم پہ موجود ہے۔ امام تمہارے اور میرے جیسا شخص نہیں ہے، امام ہر عالم پہ محیط ہے، خدا نے بنایا ہے اسے۔ وراٹما امام کہتا ہے امام یعنی شمس الطلع، یعنی سورج ہے جس سے ہر جگہ روشنی پھیل رہی ہے، عالم کا نور ہے امام، جس کے وجود سے پوری دنیا میں ہر چیز جو ہے یہ دل میں جو نیکی کا وجود آتا ہے، چاہے کوئی بھی شخص ہو، یہ امام کے واسطے کی وجہ سے۔ یہ جو پھول کھل رہے ہیں یہ امام کی وجہ سے، یہ جو باران رحمت ہے وہی واسطہ فیض ہے، وہی واسطہ۔ یہ زمین اپنے خزانوں کو نکل رہی ہے، یہ اسی کا واسطہ ہے۔ تم تو ہوا بھی اسی کے واسطے کی لیتے ہو، تم تو گندم بھی اسی کے واسطے سے کھا رہے ہو، تو تم کہاں جاؤ گے اس سے؟ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں آؤ سمجھو امام کون ہے، امام کو سمجھو۔ عزیزان محترم، یہ ہے وہ امام، اور یہی وہ امام تھا کہ جو کربلا میں بیمار تھا۔ عزیزان محترم، میں بہرحال چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی چوتھے امام کی طرف ہم متوجہ ہوں۔ مسائل تو انشاءاللہ آپ سنیں گے، پڑھیں گے۔ امام کا دور بڑا سخت ہے، چوتھے امام کا دور۔ امام نے اپنے سامنے کربلا دیکھی ہے، امام نے مشکلات صحیح ہیں، آپ مسائل سنتے رہتے ہیں، لیکن امام نے بھی اپنے زمانے میں اپنا کام پورا کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام جو تھے وہ ان زخموں، ان مشکلات کی وجہ سے امام نے اپنے کاموں کو نہیں کیا، نہیں، یقیناً مشکلات تھیں، بہت سارے قیام تھے، قیام توابین تھے، بہت ساری مشکلات تھیں، لیکن اس کے باوجود امام نے اپنے زمانے میں اپنے حساب سے کام کیا ہے، اور وہ جو کام کیا ہے وہ آج ہمارے پاس صحیفہ سجادیہ کی شکل میں ہے، دعاؤں کا مجموعہ جو امام نے ہمیں دیا، جو اور بھی بہت سی جگہوں پر ہے، لیکن اس دعاؤں کے اندر امام نے سب بیان کیا ہے۔ حکومت کیسے تشکیل دی جاتی ہے، نظام کیسے چلتا ہے، سب دعاؤں کے اندر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمانہ ایسا تھا کھل کے بول نہیں سکتے تھے، اور ہر دعا شروع ہو رہی ہے درود پر، دعائیں شروع، کتنی دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں ہماری زندگی کے لیے حیات ہیں۔ عزیزان محترم، ہم اپنی زندگی میں متوجہ ہوں، ہم صحیفہ سجادیہ کتنا پڑھتے ہیں، کتنی وہ مناجات جو امام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہماری زندگی میں ہے۔ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگ تو ماشاءاللہ عمل کرتے ہی ہوں گے، جوانی میں مناجات کی لذت لے۔ مناجات کسے کہتے ہیں؟ گفتگو کسے کہتے ہیں؟ خدا سے گفتگو کسے کہتے ہیں؟ خدا خود کہتا ہے، حدیث طلانی ہے، میں بہرحال ایک حصہ اس کی خدمت میں، خدا کہتا ہے جو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے کام کرتا ہے تو میں اسے چند چیزیں عطا کرتا ہوں، میں چند چیزیں اسے عطا، ایک اس کو ایسا ذکر دیتا ہوں جو اس کو غافل نہیں ہونے دیتا، ایک ایسا ذکر یعنی ہر وقت ذکر میں ہے، کوئی چیز اس کو غافل نہیں، دائم الصلاۃ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یعنی ہر وقت نماز کی حالت میں ہے۔ کون ہے یہ؟ کہا جسے میں ذکر دے دوں وہ ہر وقت نماز کی حالت میں رہتا ہے، کبھی غافل نہیں ہے، نہیں کہ صرف مسجد کے اندر یا امام بارگاہ میں، نہیں، بازار میں ہے، گھر میں ہے، گلی میں ہے، دکان پہ ہے، یونیورسٹی میں ہے، خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، ہر وقت ذکر کی حالت میں ہے، اس کا ذکر اس کو غافل نہیں ہونے دیتا، کہیے میں اسے دیتا۔ اور اس کا نتیجہ حدیث چلا رہی ہے، میں بس آگے بڑھتا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جب یہ خدا یہ سب دیتا ہے؟ خدا کہتا ہے کہ میں جب اسے سب یہ دیتا ہوں تو میں اس کی باطن کی آنکھ کو کھولتا ہوں جس سے وہ میرا جمال دیکھتا ہے، وہ میرا جمال دیکھتا ہے، میری عظمت کو دیکھتا ہے، اور پھر میں اس سے سرگوشیاں کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی گزرتی جا رہی، ہم سے خدا بات کرتا ہے،
خدا نے میرے باطن کو کھولا، کیا میں نے جمال کو دیکھا؟ کیسے دیکھوں گا میں؟ زندگی موقع پھر تھوڑی دے گی، ایک دفعہ آتی ہے زندگی، بار بار نہیں آئے گی عزیزان محترم۔ ہم سید الساجدین کا تابوت برآمد کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ جس نے اتنے سجدے کیے کہ زخم بن جاتے تھے، کٹوانے پڑتے تھے، جس کی عبادت ایسی کہ جسے کہا زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ یہ عبادت میری زندگی میں کہاں ہے؟ یہ سجدے میری زندگی میں کہاں ہے؟ یہ مناجات میری زندگی میں کہاں؟ یہ دعائیں کہاں ہیں میری زندگی میں؟ کہ خود میرا مولا ایک دعائے محبین یعنی محبت کرنے والوں کی مناجات میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار جسے تیری محبت کی حلاوت مل جائے وہ دوسروں کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ جسے تیری محبت مل جائے تو عزیزان محترم، آج میرے دل میں اس کی محبت ہے، اس خالق کی محبت ہے جس کے لیے میرا امام اپنے بچوں کو لے کر کربلا آیا۔ کس کے لیے آیا؟ کربلا عظیم ہے، امام حسین علیہ السلام عظیم، لیکن وہ قربانی جس کے لیے امام نے اپنے آپ کو قربان کیا وہ کتنی عظیم ہوگی؟ وہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ کتنا میں خدا کو یاد کرتا ہوں، کتنا میں خدا سے بات کرتا ہوں، کتنی ہے میری زندگی میں؟ اصل ہدف تو یہی ہے، اصل یہی ہے کہ آج میں اپنی زندگی کو کیسے گزار رہا ہوں جوانوں سے متعلق۔ آج میں واقعاً اپنے پڑھائی، اپنی ایجوکیشن، اپنے کاموں میں اپنے حقوق کو، چوتھے امام نے ایک چھوٹا سا رسالہ دیا ہے، اس رسالے کا نام ہے رسالہ حقوق۔ یعنی کیا؟ یعنی ماں باپ کے اولاد پہ حقوق کیا ہے، اولاد کے ماں باپ پہ حقوق کیا ہے، استاد کا شاگرد پہ حق کیا ہے، شاگرد کا استاد پہ حق کیا ہے، سب حق ہیں۔ ہمسائے کا کیا حق ہے، جہاں تم کام کرتے ہو اس کا کیا حق ہے، ہر نماز کا کیا حق ہے، نفس کا کیا حق ہے، روزے کا کیا ہے، یعنی سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ کہ کبھی میں نے توفیق ہوئی کہ اس رسالے کو پڑھ لوں؟ عزیزان محترم، امام کہاں ہے میری زندگی میں؟ صرف مجلس میں، وہ بھی بس میں سنتا ہوں چلا جاتا ہوں۔ عمل کہاں ہے؟ امام کو عمل چاہیے۔ اگر عمل کرو گے تو کربلا ہوگے۔ ہر کوئی نہیں ہے، بہت لوگوں نے بولا تھا مولا آئیے، مولا آئے، مولا آ جائے، مولا آ جائے، 12,000 کوئی 18,000 خط لکھے گئے، آئیے آئیے۔ امام آئے، کتنے آئے؟ کتنے آئے کوفہ سے؟ سارے تو نہیں آئے، کوفہ سے تھوڑے تھے، کوئی بصرہ سے تھا، کوئی کہاں سے تھا، کوئی کہاں سے تھا، کوفہ سے کتنے آئے؟ وہ یہی ہے عزیزان، عمل جب تک نہیں ہوگا وقت کے امام کے لیے آپ قدم نہیں اٹھا پائیں گے۔ آپ اگر آج آپ کی عبادت اور آپ کے سجدے مضبوط ہوئے تو آپ اپنے امام کے ظہور میں اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں گے۔ امام کو ضرورت ہے، یہ مجلس ہے اس لیے کہ یہاں درس حسینی لے کر اٹھو، آؤ حسینی، جاتے وقت مہدوی ہو کے جاؤ، مہدوی ہو کے جاؤ، امام چاہتے ہیں تم سے۔ عزیزان محترم، ہم ان دعاؤں کی طرف متوجہ ہوں۔ بہرحال آپ دعائیں دیکھیں، آپ دعائے ابو حمزہ جو کہ ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ ایسے ایسے عالم تھے کہ جو تہجد کی نماز میں، قنوت میں، وتر کی دعائے ابو حمزہ پڑھتے تھے۔ ہم سے پورا رمضان نہیں پڑھی جاتی۔ الہی لا تعذبنی بعقوبت، پروردگار عذاب سے ادب نہ سکھا، عذاب نہ دے، میں تیرا بندہ ہوں پروردگار، تو میرا خالق ہے پروردگار، تو یہاں تو نے میرے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا میرے اندر کتنی برائی ہے، مجھے قیامت میں تیری ستاریت کی ضرورت ہے کہ جہاں ہر چیز خود عیاں ہوگی، کھلی ہوئی ہوگی، میں چھپا ہی نہیں پاؤں گا۔ تو آپ سب جوان ہیں، اپنے دل کو قیمتی سمجھیں عزیزان محترم۔ وہ میں واقعہ ہمیشہ پڑھتا رہتا ہوں جوانوں کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے نبی اپنے حواریوں کے ساتھ ایک شہر پہنچے تو دیکھا وہاں پر دیوار کے نیچے خزانے پڑے ہوئے ہیں، جب دیکھے تو سب نے خزانے جمع کرنا شروع کر دیے۔ حضرت عیسیٰ نے بولا کہ
یہ خزانے چن رہے تھے. حضرت نے کہا میں شہر جا رہا ہوں, تم یہیں رکنا. کہا کیوں؟ کہا میں ایک خزانہ لے کر آتا ہوں, ایک ہیرا لے کر آتا ہوں. یہ چلے گئے. یہ گئے تو غریب سا علاقہ تھا, ایک گھر تھا, بوڑھی سی عورت تھی, وہاں چلے گئے. کہا میں رہ سکتا ہوں. وہ نہیں جانتی کہ خدا کا نبی ہے. بلا لیا, بٹھا لیا. کہا میرا ایک ہی بیٹا ہے, آئے گا تو وہ آپ کی خدمت کرے گا. جیسے ہی وہ آیا تو حضرت عیسیٰ نبی ہیں, اس کے چہرے کو دیکھا پریشان ہے, کوئی پریشانی ہے. کہا کوئی پریشانی ہے؟ کہا ہاں چھوڑے آپ کو. کہا نہیں بتاؤ, ہو سکتا ہے میں تمہاری پریشانی دور کروں. کہا مشکل ہے. کہا بتاؤ تو صحیح. کہا میں مزدوری کرتا ہوں, پتھر اینٹیں اٹھانے والے, پتھروں والے کام, مزدوری. تو کہہ رہا ہے وہ جو یہاں کا حاکم ہے اس کا کارواں گزر رہا تھا, ہوا اٹھی, ہوا چلی تو ایک سواری سے پردہ ہٹ گیا, تو میری نگاہ اس کی بیٹی پہ پڑی. اس کا جمال اتنا تھا کہ میں اسیر ہو گیا, لیکن میں فقیر ہوں. اب میں چاہتا ہوں کہ نہ کروں, لیکن یہ مجھ سے باہر نہیں نکلتا. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, میرے پاس جاؤ. گئے. کہا ایک تشت لے کر آؤ. تشت لے گئے. کہا پتھروں کو جمع کرو. پتھر جمع کیے. اس نے الہی سے سارے پتھروں کو جواہرات میں بدل دیا. کہا جاؤ یہ لے کر اس حاکم کے پاس جاؤ اور ہدیہ دو, تحفہ دو, اور پھر اس کے بعد کہو کہ میں آپ کی بیٹی سے جو ہے وہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں. یہ گیا. جب وہاں بادشاہ نے جب ایسے ہیرے دیکھے نایاب, تو کہا پہلے اس جیسے کچھ اور لے کر آؤ. وہ آیا. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اور مانگ رہا ہے. کہا مسئلہ نہیں ہے, پتھر جمع کرو. اور پتھر جمع کیے. وہ جو مردوں کو زندہ کر سکتا تھا, اس کے لیے پتھروں کو ہیرے بنانا کون سا کمال تھا. وہ پھر ہیرے بنا دیے, پھر لے گیا, قبول کر لیا. ہاں شادی ہو گئی, اور اپنے جو بھی اس کا تاج باز تھا اس جوان کو دے دیا, اور کہا کہ تم سنبھالو, نیک آدمی ہو. اب اس جوان نے کہا, حضرت عیسیٰ, اسے پتہ نہیں ہے اللہ کا نبی ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اچھا اب ہمارا وقت ختم ہے, اب ہم جا رہے ہیں. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ابھی تو زندگی کے دن ہیں, ابھی تو سب کچھ ملا ہے, ابھی تو زندگی گزارنے کے دن ہے. کہا نہیں. کہا یہ تو دنیا ایسی ہے, اصل تو کچھ اور ہے. وہ بندہ کہنے لگا کہ مجھے فقیر سے غنی بنا دیا, سب کچھ دے دیا, اب کہہ رہے ہو اس کے علاوہ زندگی کچھ اور ہے. کہا ہاں, وہ دل کوئی اور ہوتا ہے جس دل میں خدا بستا ہے. اسے میں تمہیں دکھانا یہی چاہتا تھا کہ جسے تم کامیابی سمجھتے ہو وہ کامیابی نہیں ہے. کہا یہ سب کچھ, ہاں. کہا میں جا رہا ہوں. کہا اگر وہ کامیابی ہے تو میں اسے سب کچھ چھوڑ کر میں بھی جا رہا ہوں. جب یہ آنے لگے, حواریوں نے کہا اے نبی خدا, آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں ہیرا لینے جا رہا ہوں, تو ہیرا کہاں ہے؟ کہا یہ جوان, اس کے دل میں خدا بستا ہے, اس سے بڑا کوئی ہیرا نہیں. عزیزان محترم, آپ اپنی قدر کریں, آپ جوان ہیں ماشاءاللہ, اپنے دل میں کسی کو جگہ نہ دیں. یہ دنیا آپ کے دل کو خراب کرنا چاہتی ہے. یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل, یہ یوٹیوب, یہ سارے ڈرامے, یہ سب جو ہے یہ آپ کے نفس کو برباد کرنے کے لیے ہے. اور خدا کو یہی بچا ہوا دل چاہیے. خدا چاہتا ہے کہ یہ جوان رات کی تاریکی میں کھڑا ہو. حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں. خدا ملائکہ سے کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا, جو میری خاطر رات کو اٹھتا ہے, نیند خراب کرتا ہے اور میرے لیے عبادت کرتا ہے, نیند کی وجہ سے اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکراتی ہے, گواہ رہنا اس نے جو مانگا میں نے عطا کر دیا. یہ جوان چاہیے, جوان ایسا جوان چاہیے. اسی جوان کی وقت امام کو ضرورت ہے کہ جو اپنے گناہوں سے دور, جو اپنی نگاہوں کو پاک کرے. جب یہ نگاہیں پاک ہوں گی تبھی تو وہ امام کو دیکھے گا. جب یہ لب پاک ہوں گے تو وہ اپنے امام سے گفتگو کرے گا. عزیزان محترم, کتنے جوان
ہیں تہران کا جوان، ایک قوم میں رہتا تھا، اس کے والد عالم دین تھے، انتقال ہو گیا، اس کو لوگوں نے زبردستی بٹھا دیا، خوب عالم کا بیٹا ہے، یہ بھی بیٹھا رہا بہت عرصے تک، لوگوں کو مسائل بتاتا رہا، غلط سلط مسائل بتاتا رہا۔ ایک دن اس نے آئینے میں دیکھا کہ اس کے محاسن سفید ہو رہے، بال سفید ہو رہے، اسے احساس ہوا کہ یہ غلط کر رہا ہے، موت قریب ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ممبر پہ گیا، اس نے سب بتایا کہ دیکھو جتنے میں نے تمہیں چیزیں بتائی تھیں اس میں سے اکثر غلط تھی، میں نے اپنی طرف سے، میں معافی چاہتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں معافی کر چکا ہوں، میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ لوگوں نے الٹا معاف کرتے مارنا شروع کر دیا، بیچارے کا برا حال کر کے گاؤں سے باہر نکال دیا۔ جیسے ہی باہر نکلا بیچارہ شہر پہنچا، شہر میں ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ کیا پریشانی ہے؟ کہا یہ پریشانی ہے، تو کہا علم کیوں نہیں سیکھتے؟ علم سیکھو تاکہ یہ مشکلات حل ہو جائیں۔ کہا کس سے سیکھوں؟ کہا فلانے کے پاس، وہ تو بہت بڑے استاد ہیں۔ کہہ رہے جاؤ تو صحیح، گئے، بہت بڑے استاد تھے، کہا کہ آپ درس پڑھائیں گے؟ کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہے، واپس آ گیا بیچارہ، پھر وہی شخصیت ملی، کہا کیا ہوا؟ کہا وقت نہیں ہے، کہا ان سے کہو نماز سے پہلے جو تھوڑا سا وقت ہے نا اس میں پڑھا دیں۔ یہ گیا، ان سے کہا، انہوں نے کہا ہاں میرے پاس وقت ہے، پڑھانا شروع کر دیا۔ ایک دن پڑھنے آیا تو کتاب نہیں مل رہی، تو استاد نے کہا کہ آج کتاب نہیں ہے، آج درس نہیں ہوگا۔ جانے لگا، پھر وہی شخص مل گیا، کہا کہ کیا ہوا؟ کہا آج کتاب نہیں مل رہی۔ کہا استاد سے کہنا کہ تمہارے مہمان آئے تھے، کتاب فلانے قفسے کے اندر موجود ہے۔ جب یہ گیا اور اس نے بولا کتاب وہاں ہے، تو وہ بھی استاد تھا، اس نے کہا یہ کون ہے جو میری خلوت کے وقتوں سے بھی واقف ہے، میری کتابوں سے بھی واقف ہے؟ استاد تھا، پہچان گیا، کوئی اور نہیں، وقت کا امام ہے، کوئی اور نہیں، وقت کا امام ہے۔ مگر یہ جوان نہیں پہچان پایا، کیوں؟ جب تک خدا نہ چاہے، امام خود نہیں چاہتے، جب تک امام نہ چاہیں۔ عزیزان محترم، امام ہمیں زندگی میں ملتے ہیں، ملے بھی ہوں گے، انشاءاللہ ملتے رہیں گے، لیکن جب تک وہ نہ چاہیں ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ یہی ہوا، وہ جوان نہیں پہچان پایا۔ استاد نے کہا اس جوان طالب علم سے، کہا جب دوبارہ اس شخص کو دیکھنا تو ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دے، کبھی ہمیں بھی زیارت کرا دے۔ یہ پھر ملا، اس نے دیکھا، مل گیا۔ کیا دیکھا؟ وہ جو ہستی ہے، کہا وہ استاد آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان سے بھی ملاقات کریں۔ تو فرماتے ہیں امام اس سے کہو ہم تم سے راضی ہیں، ہم تم سے راضی ہیں، جب مصلحت ہوگی تب ملاقات کر لیں گے۔ عزیزان محترم، امام کا راضی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے۔ امام غیبت کے پردے میں ہے، ہم ہر وقت نہیں، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہر کوئی مل نہیں سکتا، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن امام کا راضی ہونا ضروری ہے۔ دعا کیا کریں پروردگار سے، پروردگار میرے وقت کے امام کو مجھ سے راضی فرما۔ راضی ہو، امام راضی ہوگا، سیدہ راضی ہوں گی، سیدہ راضی ہوں گی تو رسول راضی ہوں گے، رسول راضی ہوں گے تو خدا راضی ہوگا۔ یہ رضایت امام ہے۔ بس عزیزان محترم، آپ نے بڑی زحمت کی، بس آخری چند لمحے اور پر تابوت شبی جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ عزیزان محترم، یہ لٹا ہوا کارواں ان ایام میں شام پہنچا ہے، بڑی مصیبتیں ہیں شام۔ میرا چھٹا امام فرماتے ہیں کہ کچھ گریے ایسے ہیں تاریخ میں جو بہت گریے کیے گئے۔ پہلا حضرت آدم کا گریہ، حضرت آدم نے بہت گریہ کیا۔ دوسرا حضرت یعقوب کا گریہ کہ اپنی آنکھیں سفید کر لیں۔ خود حضرت یوسف کا گریہ، اور پھر حضرت سیدہ کا گریہ۔ اتنا گریہ کرتی تھیں کہ مدینہ کے لوگ کہتے تھے ابن الحسن
ان سے کہیں یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں. اللہ، کتنا گریا، اور گریے پہ پابندی. گریا بھی باپ کے لیے ہے نا، باپ کے جانے کے بعد گریا ہو رہا ہے. ہاں عزیزان محترم، پھر میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ سید الساجدین کا گریا، کہ کئی سال 35-40 سال گریا کر رہا ہے. خادم کہتے تھے، غلام کہتے تھے، مولا کتنا گریا کریں گے. اب گریا کیسا ہے کہ جب بھی پانی دیکھتے ہیں نا گریا، جب کھانا آتا تھا گریا. غلام کہتا ہے میں بستر بناتا تھا مگر مولا بستر پہ نہیں سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے. کیوں؟ کہا میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا. جب گزرتے تھے دیکھتے تھے کوئی جانور ذبح ہو رہا ہے، روک کے پوچھتے تھے پانی پلایا اس کو؟ اللہ، کیوں میرے مولا، ایسا کیا ہے؟ بڑا غم ہے. سید الساجدین، بیمار کربلا. عزیزان محترم، چند مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ سید الساجدین کی روح نکل جاتی اگر زینب نہ ہوتی. کون سے مقام ہیں؟ استاد مختلف مقام. ایک وہ مقام ہے کہ جب 11 محرم کو یہ لٹا ہوا کارواں مقتل کے پاس سے گزرا، اپنے بابا کے بدن کو اس حالت میں دیکھا امام نے، سر بریدہ، رگوں پہ خاک رکھی ہوئی، لباس نہیں ہے بدن میں، نیزوں کے نشان ہیں، تلواروں کے نشان ہیں. اس حالت میں جب اپنے بابا کو دیکھا نا، امام کی روح پرواز کر جاتی. بی بی زینب نے سواری سے گرا دیا. کئی مقام پر سید الساجدین کو بچا رہی ہے یہ زینب. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود تصور کریں، روز عاشورہ گزرنے کے بعد جب مغرب کا وقت آیا ہوگا، اس مغرب کی نماز کے سجدے میں سجاد نے کیسا سجدہ کیا ہوگا. سب لٹ گئے. سبحان ربی الاعلی. اللہ، خدا تیرے لیے. علی اکبر بھائی، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. قاسم اور محمد، سبحان ربی الاعلی. کیا، کس مقام پر ہے یہ امام، اور کیا سوال ہے امامت کا پہلا. کیسا عجیب سوال تھا امام. یہی تو رونا تھا امام سجاد کہ بی بی زینب آئیں، کہا بیٹا وقت کے امام ہو، جو تم کہو گے وہی ہوگا. خیموں میں جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں؟ اللہ اللہ اکبر. ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم صرف لفظ بول سکتے ہیں. یہ وہ امام جانتا ہے کہ گھر والے کیسے ہوتے ہیں اور بے غیرتوں کا مجمع کیا ہوتا ہے. غارت کیسے کیا انہوں نے اہل حرم کو. سن رہے تھے نا آپ، مصائب مولانا فرما رہے تھے کیسے اس بچی کے دامن کو آگ لگی، کیسے اس بچی کو تماچے لگے. اللہ اکبر اللہ. یہ دن ہیں ہی اس بچی کے، اور عجیب ہیں معاملات، کہ عجیب جگہ ہیں. یہ بچی کس حالت میں، یہ جب بھی رستے میں سر اٹھاتی ہوگی تو اس کی نگاہ نیزوں پہ جاتی ہوگی اور اپنے بابا کو دیکھتی ہوگی. آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور یقیناً بابا کا سر بھی جھکا ہوا، آنکھوں میں آنسو، نہ جانے کیا کہتا ہوگا. اللہ، کئی مقام ایسے تھے عزیزان محترم. استاد بزرگ فرماتے ہیں کئی مقام ایسے تھے کہ جہاں سکینہ اس سر کو دیکھ رہی تھی تو سکینہ کی بھی روح نکل جاتی. بی بی زینب نے اپنے جملوں کو ہلا کر خطبے دیے. یہ وہ بچی جانتی ہے
خدا سلامت رکھے آپ کی بچیوں کو. بھائی جس کی چھوٹی بچیاں ہیں نا اسے پتا ہے یہ بچی کیا ہے. نہیں پہچان سکتے ہم اس بچی کو. جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں نا تو چھوٹی بچیاں آپ کے لپٹ کر آتی ہیں. بابا کب آئیں گے؟ بابا میرے لیے کیا لائیں گے؟ اللہ اکبر اللہ. عصر عاشور جب ودا ہو رہا ہے، جب جدا اونو محمد بھائی گئے، حتیٰ یہاں پہ میرا چھوٹا بھائی بھی گیا تھا، وہ بھی واپس نہیں آیا. ہاں زیادہ اب یہ بچی کیا تصور کرے؟ ایک چچا عباس کو پانی لینے بھیجا، اس کا تو بدن بھی واپس نہیں آیا. اللہ اکبر. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بس تھوڑی دیر عزیزان محترم سن کر گریہ کیا کریں مصائب کو سمجھ کے. کاش کہ ہم کوئی ایک مصائب سمجھ جائیں. میں نے خدا سے بڑی دعا کی، کوئی برداشت نہیں کر سکتا ان مصائب کو، لیکن ایک لمحہ میں نے خدا سے دعا کی. خدا نے محسوس کروایا بیٹی کا غم ہوتا کیا ہے. تصور کیا میں نے ایک دفعہ کہ اگر میں گھر نہ جا پاؤں تو جو بچی میرا انتظار کر رہی ہے وہ کیا سوچے گی. پھٹ گیا. آؤ عاشورہ. بابا جانتی ہے جو کہ ہم واپس نہیں آیا. بابا ہمیں مدینہ چھوڑا ہے. ہاں بیٹی اب نہیں ہو سکتا. ہاں اسی بچی کا میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. شام پہنچے مولا سے پوچھتے رہے، مولا کربلا کا کون سا واقعہ ہے آپ کے لیے؟ علی اکبر کی برچی بے شک غمناک، قاسم کے ٹکڑے نہیں. کہا مولا کیا؟ کہا ہائے شام، ہائے نہ جانے شام میں کیا گزری، نہ جانے شام میں نہیں پڑھوں گا، آپ سنتے رہیں گے. بس شام کا ایک واقعہ جو زندان میں ہوا وہ پڑھوں گا، جسے میرے سید السجاد نے. بس وقت آ گیا. عزیزان محترم کون سا وقت آیا؟ جب بچی نے رونا شروع کیا نا. بچی نے، بھائی ہے نا بھائی. بچی کیا پوچھتی ہے؟ بابا یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ اللہ اب ہم کب جائیں گے؟ جب برداشت نہ ہوا بچی کہتی ہے بابا 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 کرتی رہی. لئیم نے کہا جاؤ دے دو بابا. کیا آیا؟ دشت آیا. جب کپڑا ہٹا تو رخساروں میں خاک ہے، ماتھوں میں زخموں کے نشان، ہونٹ سوجے ہوئے. مقتل کہتا ہے بچی نے سر اٹھایا، ہونٹوں سے ہونٹوں کو لگایا اور پھر بابا سے گفتگو کی، جسے میرا دوست ضرور آپ کو نوحے کی صورت میں بیان کرے گا. لیکن بس یہ ہو گیا، یہ گفتگو ہوئی، خاموشی ہو گئی زندان میں. ایک طرف بچی ہے، ایک طرف سر ہے. انا للہ و انا الیہ. لٹ گئی حسین کی یہ کمائی. وہ میرا بیمار امام زندان شام میں اسی جلے ہوئے کرتے میں اپنی بہن کو دفنا گیا. آج بھی زندان کی تاریکی اور یہاں جنت البقیع کی تاریکی کہ امام سجاد نے کہا بہن سکینہ اگر وہاں پر تاریکی ہوگی نا تو میری قبر بھی تاریک ہے. ہاں وقت آیا، زہر دے دیا. امام کی شہادت، میرا 5واں امام غسل دے رہا ہے. ایک دم چیخ بلند کی. راوی پوچھتا ہے کہ میرے مولا کیا ہوا؟ کہا میں بابا کو غسل دے رہا تھا تو زخموں کے نشان. مقتل کہتا ہے کہ کمر پر نشان تھے. کیا نشان تھے؟ کہ میرا بابا رات کی تاریکی میں بوریاں اٹھاتا تھا. بس مقتل یہی کہتا ہے، لیکن ضرور اس توق کے نشان ہوں گے، اس پرچیوں کے نشان ہوں گے. ہاں عزیزان محترم
میرے 5ویں امام نے اپنے بابا کو جنت البقی میں دفنا دیا. بس آخری جملہ کہوں گا اور شبیہ تابوت دفنا دیا. مولا آپ نے اپنے بابا کو بڑے آرام سے دفنا دیا. لا یوم کا باب اللہ، یہی آپ کے والد، یہی چوتھے امام جب تیسرے دن اجازت امامت سے پہنچے ہیں نا تو ایک نشاندہی کی، یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے، یہ اس کی قبر ہے. پھر کیا ہوا؟ تو بنی اسد قبیلہ نے کہا نا کہ یہ کس کا بدن ہے؟ بدن کی حالت، بس ایک جملہ آپ سے کہوں گا اگر گریہ کر سکیں، یہ کس کا بدن ہے؟ میرے مولا نے کہا جاؤ یہ میں دفناؤں گا اور کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں. اللہ، اب کیا دیکھا؟ سر بریدہ. بدن پہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، بدن کو اٹھایا نہیں ہے، سمیٹا، قبر میں اتارا، مٹی ڈالی، لکھا ہذا قبر الحسین ابن علی. یہ حسین ابن علی کی قبر ہے جسے پیاسا، جسے بھوکا مارا گیا. ایک راوی کہتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اسی جگہ میرا چوتھا امام کچھ ڈھونڈ رہا ہے. کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا اپنے بابا کی ایک انگلی. چالی